بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم ڈرامہ دستک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے مرزا ادیب اور ڈرامہ دستک کا خلاصہ پڑھا تھا۔ آج ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 53 کو دیکھ لیں۔ ڈرامہ دستک یہ ایک سٹیج ڈرامہ ہے اور اس کے 3 مرکزی کردار ہے: ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی، ڈاکٹر برہان۔ منظر: ڈاکٹر زیدی کا کمرہ۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤں تکے سے ٹھیک لگائے بیٹھے ہیں۔ پلنگ کا مطلب ہے چارپائی۔ ڈاکٹر صاحب چارپائی پر بیٹھے ہیں اور گاؤں تکے کا مطلب ہے موٹا گول تکیا، جس کو لوگ ٹھیک لگاتے ہیں، پش لگاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤں تکے سے ٹھیک لگائے بیٹھے ہیں۔ عمر 45 کے لگ بھگ، یعنی تقریباً اس کی عمر 45 سال ہے۔ فرنچ کٹ داڑھی۔ فرنچ کٹ کا مطلب ہے چھوٹی فیشنیبل داڑھی، یعنی وہ داڑھی جس میں بال صرف ٹوڑی پر برقرار رہتے ہیں، باقی چہرہ صاف رہتا ہے۔ چہرے پر نقاہت نمایاں، یعنی کمزوری نمایاں، چہرے سے یہ کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ کمبل لپیٹ رکھا ہے یعنی سردی کا موسم ہے اور رات کا وقت ہے، لہٰذا انہوں نے کمبل اوڑھ رکھا ہے۔ پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہے۔ چھوٹی میز سے مراد ہے تپائی، جس کو ہم پشت میں ٹپائی کہتے ہیں۔ پرموت میں شیشیاں پڑی ہے۔ شیشیا کا مطلب ہے دوائیوں کے بوتل۔ رات طوفانی، تیز و تند ہوا، مستقل شور ہو رہا ہے۔ تیز و تند ہوا یعنی بہت تیز ہوا۔ رات ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے اور ہوا کی وجہ سے شور ہو رہا ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہے، کوئی میگزین وہ پڑھ رہی ہے۔ عمر 50 کے قریب، اس کی عمر 50 سال ہے۔ سردی کی وجہ سے شال اوڑھ رکھی ہے، یعنی سردی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے گرم چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہے، کسی سوچ میں کھوئے ہوئے ہے، کسی سوچ میں گم ہے۔ یکدم یعنی اچانک ان کی نظر سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے، جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہے اور پھر رسالے کی ورق گردانی شروع کرتی ہے۔ ورق گردانی کا مطلب ہے سرسری مطالعہ، ورق پلٹنا، صفحہ پلٹنا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر بہت آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، صرف ان کے لب حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی آواز صحیح طرح سنی نہیں جا رہی۔ پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے۔ اب اس دونوں کے ڈائلاگ شروع ہو جاتے ہیں۔ بیگم: کیا ہے زیدی؟ زیدی: دستک سنی؟ زیدی: بیگم: دستک سنی؟ زیدی: سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ بیگم: ہوں تو سنو بھی، کہاں ہے دستک؟ زیدی: کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کر، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ بیگم: کوئی نہیں ہے۔ زیدی: صاف آواز آ رہی ہے، نہیں جانا چاہتی تو میں خود۔ ڈاکٹر صاحب کمبل ہٹانے لگتے ہیں، یعنی وہ خود دروازے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیگم رسالہ پرے رکھ کر اٹھتی ہے، ان کی طرف آتی ہے۔ رسالہ پرے رکھ کر اٹھنا یعنی رسالہ دور رکھ کر یا الگ رکھ کر اٹھنا۔ بیگم: کیا کر رہے ہیں آپ؟ زیدی: دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی ہی نہیں۔ بیگم: مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے۔ زیدی: تو یہ دستک؟ بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہے۔ بیگم: تیز ہوا کا شور ہے۔ زیدی: تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے، تم جا کے دیکھو تو ذرا۔ بیگم: میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے بلا سبب پریشان ہو رہے ہیں۔ زیدی: ذرا سنو تو، صاف، بالکل صاف، دستک نہیں تو اور کیا ہے؟ بیگم: آپ کا وہم ہے، یعنی شک ہے۔ زیدی: دیکھو اب زیادہ زور سے ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیگم ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ بیگم: خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ہو کر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کرے۔ زیدی: تم ایک مرتبہ جا کر دیکھ نہیں آتی؟ بیگم: میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں، خیر دیکھ آتی ہوں۔ یوں سر کو جنبش دیتی ہے جیسے اس کام کو بیکار سمجھ رہی ہے۔ جنبش کا مطلب ہے حرکت۔
گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ دروازے کی طرف جاتی ہے، زیدی انہیں ٹک ٹکی باندھے دیکھتے رہتے۔ ٹک ٹکی باندھا یعنی محاورہ ہے، مسلسل دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، 2-3 لمحوں کے بعد پردے سے باہر آتی ہے۔ زیدی کون ہے؟ بیگم کون ہوگا؟ بیگم واپس آتی ہے۔ زیدی بیگم تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے تو کیا دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں؟ نہ جانے بیٹے بیٹے کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دے گا؟ کال بیل کا مطلب ہے گھنٹی۔ دروازے پر ہی دستک دے گا۔ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت۔ زیدی مگر یہ دستک؟ بیگم الفاظ کاٹتے ہوئے یعنی بات کاٹتے ہوئے، آپ آرام نہیں کریں گے ڈاکٹر ہو کر؟ زیدی بیوی کے الفاظ کاٹ کر بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم او اس لیے کہ آپ کو عام لوگوں سے بالکل مختلف ہونا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر بھی کسی وہم کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم کا کیا فائدہ؟ زیدی شاید تم سچ ہی کہتی ہو۔ بیگم آواز میں نرمی، آپ خود ہی بتائے ایک ڈاکٹر حقیقت پسند نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ زیدی دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے۔ بیگم جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کیا جائے، ضد کیا جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر سر جھکا کر اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ بیگم انہیں دیکھتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑی رہتی ہے۔ بے اختیار کا مطلب ہے مسلسل۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش شروع ہوئی ہے۔ بیگم لیٹ جائیے نا۔ ڈاکٹر صاحب اپنے خیال میں غرق ہے یعنی خیال میں کھوئے ہوئے ہے یا خیال میں ڈوبے ہوئے ہے۔ میں نے کیا کہا؟ زیدی کیا کہا؟ بیگم لیٹ جائیے۔ زیدی تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ یعنی اب بھی وہ وہم میں کہہ رہے کہ آپ نے شاید دروازہ نہیں کھولا ہو۔ بیگم حد ہو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیدی یہ بات میں خود نہیں جانتا۔ بیگم کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خود آپ آ کر دوا پلاؤں گا، یاد نہیں رہا؟ اسی صبح آئے گا۔ زیدی اچھا لڑکا ہے، یعنی ڈاکٹر برہان کے بارے میں کہہ رہے۔ بیگم میں نے اتنا ذمہ دار اور پرشناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ پرشناس کا مطلب ہے پرس کو پہچاننے والا، اپنی ذمہ داری نبھانے والا یا جاننے والا، سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں، یعنی کام کے سوا اس کے ذہن میں کچھ آتا ہی نہیں۔ ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، یہ ہے پرشناسی۔ زیدی ڈاکٹر کو پرشناس ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب پھر سامنے پردے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بیگم آپ پھر؟ توبہ ہے، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ زیدی کیا کہو گی؟ بیگم یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے ہی نہیں اور آپ ہے کہ دستک کی آواز سن رہے ہیں۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے، اس دفعہ واقعی دروازے کی گھنٹی بجتی ہے یعنی کوئی دستک دے رہا ہوتا ہے۔ زیدی اب تو آیا ہے کوئی؟ بیگم شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہے اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد جب باہر نکلتی ہے تو ان کے ساتھ ڈاکٹر برہان بھی آتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہے۔ ہاتھ میں ڈاکٹر والا بیگ برساتی پہن رکھی ہے۔ برساتی کا مطلب ہے رین کوٹ، یعنی برسات اور خاص کر بارش کے موقع پر لوگ اپنے آپ کو بارش کے پانی سے بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ برہان دور ہی سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ زیدی وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ صبح دیکھا جاتا۔ برہان کوئی بات نہیں۔ بیگم ہاں بیٹا، اس وقت بلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ برہان آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ 2 کیس یعنی 2 مریض ایسے آ گئے کہ وقت ہی نہیں ملا، بڑا مصروف رہا۔ برہان آگے بڑھتے ہیں، بیگ چوٹی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ کہیے ٹیمپریچر لیا، ٹیمپریچر یعنی حرارت یا بخار۔ بیگم تھوڑی دیر پہلے لیا تھا، 100 ہے۔ برہان سینے میں تو درد نہیں؟ زیدی نہیں۔ برہان شکر ہے، اور کوئی بات؟ بیگم گھبراہٹ سی ہے۔ برہان کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے۔ ناغہ کر دیا جائے یعنی وقفہ کر دیا جائے ٹیکے میں۔ زیدی
یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں۔ برہان سیرپ ختم ہو گیا ہے، کل آؤں گا تو لے آؤں گا۔ سیرپ کا مطلب ہے یعنی دوا کی بوتل۔ زیدی تو آپ چلے؟ برہان جی ہاں۔ بیگم دوسرے کمرے سے ڈاکٹر صاحب۔ برہان جی۔ بیگم ذرا ٹھہریے۔ برہان مجھے جلدی ہے ذرا۔ بیگم بس 1-2 منٹ، چائے لا رہی ہوں۔ برہان اوہ ہو آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آتی ہے۔ بیگم آپ بھی تو سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجئے۔ برہان برساتی اتار کر کرسی کے بازو پر پھیلا دیتے ہیں۔ بیگم چلی جاتی ہے۔ زیدی بیٹھ جائیے۔ برہان کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ برہان اور تو کوئی تکلیف نہیں؟ بیگم ٹرے میں چائے کی 3 پیالیاں لے کر آتی ہے۔ ٹرے کا مطلب ہے تال۔ بیگم میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ٹرے برہان کی طرف بڑھاتی ہے، وہ ایک پیالی اٹھا لیتے ہیں۔ بیگم دوسری پیالی شوہر کو اور تیسری پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر خالی ٹرے جھک کر میز کے ساتھ لگا دیتی ہے۔ برہان گھونٹ لے کر آپ کیا بتا رہی تھی؟ بیگم ڈاکٹر صاحب یہ بات بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا ہے، شاید آپ اس پر یقین نہ کریں مگر شوہر کی طرف دیکھتی ہے جو نگاہ ہے یعنی نظریں جھکائے چائے پینے میں مصروف ہے۔ برہان فرمائیے تو۔ بیگم انہیں ایک وہم ہو گیا ہے۔ وہم یعنی شک۔ برہان وہم؟ بیگم مسکرا کر آپ کہیں گے ڈاکٹر اور وہم، یہ کیا بات ہوئی؟ برہان جی میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں انسانی فطرت بڑی پر اسرار ہوتی ہے، بڑی عجیب و غریب ہے، اور ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ بیگم ایک بار پھر شوہر کو دیکھتی ہے، وہ بدستور چائے پینے میں مصروف ہے، یعنی وہ مسلسل چائے پینے میں مصروف ہے بدستور۔ بیگم چائے پیجئے نا۔ برہان بہتر۔ برہان پیالی ہونٹوں سے لگا لیتے ہیں۔ بیگم بھی چائے پیتی ہے۔ بیگم پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھے بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ برہان ہو سکتا ہے کسی نے دروازے پر دستک دی ہو اور آپ نے نہ سنی ہو۔ بیگم دستک ہوتی ہی نہیں، میں کیسے مان لوں؟ برہان یعنی دستک نہیں ہوتی اور ڈاکٹر صاحب محسوس کرتے ہیں کہ دستک ہو رہی ہے؟ بیگم جی ہاں۔ برہان چائے کے 2 گھونٹ لے کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ زیدی نے پیالی خالی کر دی ہے۔ بیگم ہاتھ بڑھا کر پیالی لے لیتی ہے اور میز پر رکھ دیتی ہے۔ زیدی نے اپنا سر دیوار سے لگا دیا ہے اور آنکھیں بند کیے لیٹے ہے۔ برہان نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیدی آنکھیں کھولے بغیر جی نہیں۔ بیگم آج انہیں بار بار یہی خیال آتا ہے، میں نے کہا بھی کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے، مگر مانتے ہی نہیں۔ 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے۔ برہان اور وہاں کوئی نہیں تھا؟ بیگم کوئی بھی نہیں۔ برہان اچھا۔ بیگم آپ ان سے پوچھئے۔ زیدی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ زیدی برہان بیٹا۔ برہان کہیے۔ زیدی یہ آج سے 18-20 برس پہلے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی۔ پریکٹس کا مطلب ہے کسی کام کو بار بار کرنا، یہاں پر مراد ہے پیشہ ورانہ کام، یعنی ڈاکٹری کا کام کا کاروبار یا کام۔ سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ سر کو جانا محاورہ ہے، یعنی بہت مصروف ہونا، سر کو جانا۔ ڈسپنسری اور گھر پر مریضوں کا تھانتا بندہ رہتا تھا۔ تھانتا بندہ رہنا یعنی بہت زیادہ مریض آتے تھے۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچا اور پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا۔ برہان پیالی میز پر رکھ دیتے ہیں۔ بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں اور آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو، مگر اس کے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا اور منت سماجت کرنے لگا۔ منت سماجت کرنے لگا یعنی التجا کرنے لگا یا عاجزی کرنے لگا کہ میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے بھی آپ کی دوا سے شفا ہوئی ہے، چل کر دیکھ لے، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی۔ زیدی 2-3 لمحوں کے لیے خاموش رہتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں گرم بستر چھوڑنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ بولتا رہا اور جب نوکر نے اسے زبردستی باہر نکال دیا تو دروازے پر دستک دینے لگا۔ نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، مگر میں سو گیا۔ زیدی پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔
بیگم کی نگاہیں اپنے شوہر پر جمی ہے اور برہان میں سے دوائی کی ایک شیشی اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت پر بڑا بوجھ تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے شخص کی مدد کیوں نہیں کی۔ برہان، اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ ضمیر کا مطلب ہے کسی چیز کی احساس ہونا، روح یا دل کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ زیدی، بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں پتہ نہ چلا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے۔ بوتل سے مراد یہاں پر شربت ہے، یعنی سیرپ ہے۔ یہ دوا آج ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ زیدی خاموش رہتے ہیں۔ برہان برساتی اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، زیدی، کہو بیٹا۔ برہان، اس واقعے میں ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر رہا تھا۔ ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنا یعنی بہت تکلیف اٹھا کر مرنا، انتہائی بے چارگی اور بے کسی کی حالت میں مرنا۔ زیدی، تم؟ بیگم، برہان بیٹھا۔ برہان، اچھا، خدا حافظ۔ ڈاکٹر صاحب اطمینان کے ساتھ سو جائیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجئے، شب بخیر، کل حاضر ہوں گے۔ شب بخیر کا مطلب ہے یعنی شب خیریت سے گزرے۔ برہان دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور جلدی سے پردے کے پیچھے غائب ہو جاتا ہے۔ زیدی اور بیگم خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ برہان کے پردے کے پیچھے جاتے ہی پردہ گرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے ڈرامہ دستک کو پڑھا۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما